معزز محتشم حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں شکر ہے کہ خالق کائنات نے آج کا یہ مبارک اور مطہر دن افطار کبیر یعنی عید الفطر کا دن ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کی تمام عبادات و ریاضات کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان شعب الایمان کے اندر موجود ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عید الفطر کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے۔ ایک تو وہ فرشتے ہیں جو صبح سحری کے وقت اور شام کو نماز عصر کے وقت تبدیل ہوتے ہیں، جو کرامن کاتبین ہیں، جو ہمارے کندھوں پہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی ایک جماعت کو زمین پر بھیجتا ہے، اور ان فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ آج افطار کبیر ہے، عید الفطر کا دن ہے، آج تم جا کر چوکوں اور چوراہوں پر کھڑے ہو جاؤ۔ تو فرشتے زمین پر تشریف لاتے ہیں اور آ کر چوکوں، گلی محلوں اور چوراہوں کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا ہے۔ اب چونکہ انسان ان فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتا، کیسے پتہ چلے گا کہ فرشتے ہمارے رستوں کے اندر کھڑے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ جب ہم چوکوں چوراہوں سے رستوں سے گزرتے ہوئے نماز عید ادا کرنے کے لیے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہمارے دلوں کے اندر جو خوشی اور مسرت کے جذبات میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ فرشتے ہماری راہوں کے اندر کھڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر وہ فرشتے رستوں کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں، چوراہوں پہ کھڑے ہو کر کیا کرتے ہیں؟ یقیناً وہ کھڑے ہو کر بندہ مومن کو مبارکباد پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ فرشتے مبارکباد پیش کر رہے ہوتے ہیں، مبارک ہو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے گزر جانے کے بعد آج افطار کبیر کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اے فرشتوں بتاؤ اس مزدور کی کیا جزا ہے جس نے اپنی مزدوری پوری کر لی ہو؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ جس نے اپنا کام مکمل کر لیا اس کی جزا یہ ہے کہ اس کی مزدوری اسے عطا کر دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ جتنے لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں گویا میری رضا حاصل کرنے کے لیے پورا رمضان المبارک کا مہینہ جن لوگوں نے عبادات اور ریاضات میں گزارا، روزوں میں گزارا، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں ان تمام بندوں سے راضی ہو گیا ہوں۔ جب عیدگاہ کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتوں آج کے دن بندہ مومن دنیا کے بارے میں مجھ سے جو سوال کرے گا، یعنی مجھ سے دنیا کے بارے میں جو مانگے گا میں اسے عطا کر دوں گا۔ اور فرمایا آج کے دن بندہ مومن آخرت کے بارے میں مجھ سے جو سوال کرے گا، مغفرت مانگے گا، بخشش مانگے گا، جنت مانگے گا، فرمایا آج کے دن تو آخرت کے بارے میں سوال کرے گا میں اس کی اس دعا کو بھی قبول فرما لوں گا۔ یعنی دنیا کی دعائیں بھی قبول ہو رہی ہیں اور آخرت کی دعائیں بھی قبول ہو رہی ہیں۔ اور جب لوگ عیدگاہ کے اندر جمع ہو کر نماز عید ادا کرتے ہیں تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو یا عبادی سلونی، اے میرے بندو مجھ سے سوال کرو، مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو۔ اس لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز عید ادا کرنے کے لیے جب بندہ مومن آتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جو دعائیں کرتا ہے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے دل کھول کر نماز عید کے دن اللہ کی بارگاہ میں دعائیں اور التجائیں کرنی چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ جب لوگ نماز عید ادا کر کے واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں کس حال میں لوٹتے ہیں؟ فرمایا جب وہ آ رہے ہوتے ہیں تو اپنے کندھوں پر گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا، کچھ گناہ شب برات کے دن ہمارے اتر گئے، کچھ رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی ہمارے دلوں میں جو مسرتیں، جو خوشیاں، جو شادمانیاں تھیں، اللہ نے کچھ گناہوں کو وہاں پر ہمارے کندھوں سے اتار دیا۔ کچھ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ نے ہمیں گناہوں سے پاک کر دیا، صاف کر دیا، دھو دیا، اور جو کچھ میل کچیل باقی بچی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ عید کے دن اعلان فرماتا ہے کہ جتنے لوگ نماز عید ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں
جب آئے ہیں ان کے کندھوں پر گناہوں کا بوجھ لدا ہوا ہے، جب واپس جاتے ہیں تو فرمایا میں انہیں گناہوں سے طہارتیں عطا فرما دیتا ہوں، سارے گناہ ہی ان کے معاف کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب یہ مغفرتوں اور بخششوں کے پروانے جاری ہوتے ہیں تو وہ شیطان لعین مردود جو پورا رمضان المبارک کا مہینہ قید رہا، چونکہ اس کو آزادی ملتی ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ شیطان عید کے دن دھاڑے مار مار کے روتا ہے۔ ظاہر ہے اس کی دھاڑیں ہمیں تو سنائی نہیں دیتی، لیکن اس کے چیلوں کو، فرشتوں کو، دیگر مخلوقات کو سنائی دیتی ہیں، اور اس کے چیلے دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا آج، یہ رونا، یہ چیخنا چلانا، یہ دھاڑے مار کے رونا کس وجہ سے ہے؟ تو شیطان کہتا ہے آج میں اس لیے دھاڑے مار کے رو رہا ہوں کہ جو پورا سال میں نے محنت کی تھی، کوشش کی تھی کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کر دوں، جو پورا سال میں نے کوشش کی کہ ان کو گناہوں کی لذتوں میں لگا دوں، ان کو نمازوں سے دور کر دوں، ان کو قرآن کی تلاوت سے دور کر دوں، اللہ کا قرب حاصل کرنے سے دور کر دوں، گناہوں کی لذتوں میں مگن رکھوں، جو پورا سال میں نے محنت کی تھی، آج عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا میری محنت پر پانی پھیر دیا ہے، اس لیے کہ آج عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق کی بخشش کا اعلان فرما دیا۔ اللہ ساری مخلوق کو بخش رہا ہے، اس شیطان ادھر دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے۔ چیلے کہتے ہیں پریشان نہ ہوں، آپ ہمیں حکم دیں، ہم آپ کی کیا اس والے سے خدمت کر سکتے ہیں؟ تو شیطان کہتا ہے جاؤ گلیوں کے اندر نکل جاؤ، چوراہوں کے اندر نکل جاؤ، بازاروں کے اندر پھیل جاؤ، جو لوگوں نے رمضان المبارک کے روزوں کا نور حاصل کیا ہے، جو فیض اکٹھا کیا ہے، جو رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت سے اپنے اندر نیکیوں کے جذبات کو ابھارا ہے، ان کی تمام نیکیوں کو ضائع کرنے کے لیے چوراہوں میں جا کر کھڑے ہو جاؤ، دوبارہ اپنے مشن پر لگ جاؤ، لوگوں کو دوبارہ ورگلانا شروع کر دو، مسجدوں سے دور کرنا شروع کر دو، دوبارہ تلاوت قرآن سے دور کرنا شروع کر دو، دوبارہ گناہوں کی لذتوں میں ان کو ڈال دو، تاکہ وہ لوگ غفلتوں کے اندر پھر دوبارہ قید ہو جائیں اور اسی حال میں ان کا دنیا سے وصال ہو جائے کہ وہ اللہ کے نافرمان لوگوں کے اندر لکھے ہوئے دنیا سے وصال کر جائیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، آج کے دن جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے بخششوں کے پروانے جاری ہو رہے ہیں، وہیں دوسری طرف شیطان اور اس کے چیلے بھی ہمارے خلاف مہم جو ہے وہ دوبارہ شروع کرنے والے ہیں، ان کی مہم کا دوبارہ آغاز ہونے والا ہے۔ پھر جو ہے وہ نوجوانوں کو بدنگاہی کے اندر ڈالا جائے گا، پھر نوجوانوں کو گناہوں کی لذتوں میں ڈالا جائے گا، پھر مسجدوں سے بہکا دیا جائے گا، پھر راہ ہدایت سے بھٹکا دیا جائے گا، اور پھر گمراہی کے رستے پر ان کو چلانے کی کوشش کی جائے گی۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم نے پورا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزارا، بھوکے پیاسے رہ کے بھی ہم نے 5 وقتہ نمازیں ادا کی ہیں، وہیں رمضان المبارک کے بعد دن میں کھا پی کے بھی 5 وقتہ نماز ادا کرنی ہے، کہیں نا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر عبادات کرنا بڑا آسان ہے، روزے رکھ لیے، تراویحیں پڑھ لی، سب کچھ کر لیا، اس کو محفوظ بھی تو رکھنا ہے نا بھائی۔ جب آپ مال و دولت کماتے ہیں تو اس کو کہیں محفوظ رکھتے ہیں یا نہیں؟ بینک کے اندر جا کر رکھوایا جاتا ہے، گھر کے اندر سیف الماری بنوائی جاتی ہے، وہاں پر رکھا جاتا ہے، اور پھر بے شمار تالے لگائے جاتے ہیں، بے شمار سیکیورٹی کے انتظامات لگائے جاتے ہیں۔ دور جدید کے اندر اگر بینک اکاؤنٹ ہے، اس کی اپلیکیشن موبائل کے اندر ہے، تو اس پر سیف سیکیور پاسورڈ لگایا جاتا ہے اور کسی کو بتایا نہیں جاتا، یہاں تک کہ گھر والی سے بھی چھپایا جاتا ہے، بھائی کدے انہوں میں پتہ نہ چل جاوے، کدے چپ کر کے وہ بھی کدے ٹرانسفر نہ کر لوے، اپنے قریبی لوگوں سے بھی چھپایا جاتا ہے، کسی کو نہیں بتایا جاتا۔ تو یار یہ جو نیکیوں کی دولت ہم نے اکٹھی کی ہے، کیا ہم نے ایسے ہی ضائع کر دینی ہے؟ پیر سید جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا کیسے پتہ چلے گا کہ حج مبرور حاصل ہو گیا؟ حافظ الحدیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حج مبرور کی نشانی یہ ہے کہ جب بندہ حج کر کے واپس لوٹے نا، اگر وہ پہلے 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا تو اب وہ تہجد بھی ادا کرنا شروع کر دے، اگر وہ پہلے لوگوں پر صلہ رحمی نہیں کرتا تھا تو حج مبرور حاصل ہوا ہے، تو نشانی یہ ہوگی کہ لوگوں کے ساتھ وہ صلہ رحمی کرنا شروع کر دے گا۔ اگر وہ پہلے سخاوت نہیں کرتا تھا تو حج مبرور کی نشانی یہ ہوگی کہ اب وہ سخاوت کرنا شروع کر دے گا۔ اب اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اب اس کو رمضان المبارک کے اوپر اپلائی کریں، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ مبرور و مقبول کس کا ہے، کس بندے کو رمضان المبارک کا فیض حاصل ہوا ہے۔ اگر یہ دیکھنا ہے
تو رمضان المبارک کے مہینے کے بعد نماز عید کے دن فجر کے وقت میں دیکھ لو، ظہر کے وقت میں دیکھ لو، عصر کے وقت میں دیکھ لو، مغرب کے وقت میں دیکھ لو، عشاء کے وقت میں دیکھ لو، جس بندہ مومن کو اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کا فیض عطا کرتا ہے اور اس نے رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ لیا ہے، اللہ اس کو رمضان کے بعد بھی 5 وقتہ نمازوں کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ جو رمضان المبارک کے مہینے میں باجماعت نماز ادا کرتے رہے ہیں، آج عید کے دن بھی نماز فجر باجماعت ادا کر کے آئے ہیں، تو پھر مبارکباد ہے آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے روزوں کو قبول کر لیا ہے اور آپ نے رمضان المبارک کی ساری رحمتوں کو سمیٹ لیا ہے۔ آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس پر استقامت آپ نے دکھانی ہے، آپ نے اس پر قائم و دائم رہنا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آج عید کے دن یہ عہد کر کے یہاں سے اٹھیں کہ جس طرح رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے 5 وقتہ نمازیں ادا کی ہیں، رمضان کے بعد بھی 5 وقت نماز ادا کرتے رہیں۔ روزہ صرف رمضان میں فرض ہے، نمازیں رمضان کے بعد بھی فرض ہیں، لہٰذا رمضان کے بعد بھی یہ اعمال کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہنا چاہیے۔ نماز عید ادا کر لینے کے بعد جب آپس میں ملاقات کی جاتی ہے، سلام لیا جاتا ہے، معانقہ کیا جاتا ہے، عید کی مبارکباد دی جاتی ہے، اگر آپ نے ظاہراً صرف کسی سے ملنا ہے اور اندر آپ نے قدورتیں رکھی ہوئی ہیں، اندر آپ نے بغض و کینہ رکھا ہوا ہے، پھر تو فائدہ کوئی نہ ہوا، تو پھر یہ تو منافقانہ طرز عمل ہوا۔ بھئی دل میں ہو میرے بغض، نفرت، اناد کہ میں ایدی شکل بھی دیکھنا گوارا نہ کردا، لیکن عید والے دن سامنے آ گیا سی تو میں پھر گلے لا لیا، تو اس کا تو فائدہ کوئی نہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو لوگوں میں نفرتیں پھیلانے کے لیے ہر چیز کے اوپر بدعت کے فتوے لگاتا ہے، کوئی بھی کام کر لو آپ کو یہ بھی بدعت، وہ بھی بدعت، فلاں بھی بدعت، فلاں بھی بدعت، ہر چیز کے اوپر بدعت کی فتوے۔ یہاں تک کہ ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے عید والے دن یہ ملنا جو ہے یہ بھی بدعت ہے، اور دلیل اس پر کیا دی جا رہی ہے؟ دلیل یہ ہے جی دیکھو جی اب یہ 3 بار ملنا ہے، تو ایک بوڑھا بندہ ہے وہ جناب 100 بندہ اس کے سامنے ہو تو اس کو وہ ملنا شروع کرے تو وہ تو بیچارہ جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کا اگر مریض ہے وہ تو اور زیادہ بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ تو بھائی گلے 3 بار ملنا کس نے فرض قرار دیا ہے؟ یہ تو ہم نے رسم بنا لی۔ گلے 3 بار ملنا لازم نہیں ہے، یہ تو خوشی اور مسرت کا سودا ہے بھائی، آپ جتنا کر سکیں۔ جو بزرگ ہیں ان کے لیے لازم نہیں ہے کہ 3 بار وہ جو ہے وہ ایسے کریں۔ اگر نوجوان ہے وہ 3 بار گلے ملنا چاہتا ہے تو 3 بار ملے، 1 بار ملنا چاہتا ہے تو 1 بار ملے، اور 3 ہی بار کے اوپر قید بھی نہیں ہے، اگر کوئی 5 بار کرنا چاہتا ہے 5 بار بھی کر سکتا ہے، ہاں بڑھا بھی سکتا ہے۔ اور یہ جو شرک بدعت کے فضول فتوے لگانے والے ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ جو دولہا تیار ہوتا ہے وہ سر کے اوپر کلا رکھتا ہے، کہ اندر اے بھی بدعت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں تھی۔ تو میں نے کہا اگر آپ بدعت کی طرف جائیں گے، بدعت تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے کی ہے۔ کون سی بدعت؟ قرآن مجید کو جمع کیا ہے۔ حضور کے زمانے میں کیا قرآن جمع تھا؟ نہیں تھا، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جمع ہوا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے عرض کی کہ قرآن مجید کو جمع کر لیا جائے، تو پہلی مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق نے یہی کہہ کے انکار کر دیا تھا کہ جو کام حضور نے نہیں کیا میں بھی نہیں کروں گا۔ لیکن جب جنگ یمامہ کے اندر 700 کے قریب حفاظ کرام شہید ہو گئے، تو اب دوبارہ حضرت عمر فاروق نے عرض کی کہ امیر المؤمنین ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن مجید کو جمع کر کے محفوظ کر لیا جائے۔ تو اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، کچھ شرائط و قواعد نافذ کی گئیں اور کچھ حفاظ کرام کی ڈیوٹی لگائی گئی، اور پورے بلاد عرب سے جن جن لوگوں کے پاس قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی تھیں ان تمام آیات کو گواہوں کی موجودگی کے ساتھ جمع کر دیا گیا۔ تو سب سے پہلی بدعت یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی کہ انہوں نے قرآن کو جمع کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے بلاد عرب کے اندر نسخے بنا کر اپنے دور کے اندر جو بھیجے قرآن کے، تو انہوں نے ایک قرات پر جمع کر کے بدعت کی تھی کہ حضور نے تو کسی قرات پر جمع نہیں کیا، تو حضرت عثمان نے ایسا کیوں کیا؟ پھر حجاج بن یوسف کے دور میں بدعت ہوئی کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر اعراب لگائے گئے۔ یہ عجم میں جب قرآن مجید جانا شروع ہوا اور لوگ صحیح جانتے نہیں تھے پڑھنا، تو حجاج بن یوسف کے دور کے اندر پھر اعراب لگائے گئے، عربی قواعد و ضوابط کے مطابق زیریں اور زبریں لگائی گئیں، جہاں شد اور مد ہوتی ہے وہاں لگائی گئی تاکہ لوگ آسانی سے قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں۔ اسی طرح آپ آگے بڑھتے رہیں، یہ محراب حضور کے زمانے میں نہیں تھے، یہ اب بنے ہیں۔ یہ مسجدوں کے مینار یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھے، یہ اب بنے ہیں۔ یہ پنکھے، یہ لائٹیں، یہ قالینیں، یہ جتنی بھی سہولیات ہیں
کون سی مسجد ہے جہاں پر ٹوٹیاں لگی ہوئی تھیں اور لوگ آ کر جو ہے وہ وہاں پر وضو کرتے تھے؟ بھائی آپ اگر کسی کے گھر میں جائیں، کوئی آپ کو دعوت دے تو آپ گھر سے تیار ہو کے جاتے ہیں یا اس کے گھر میں جا کر تیار ہوتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے آؤ میرے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے، اور تسی کہتے ہیں میں تھوڑے گھر ہی آ کے تیار ہوں گے، گھر میں مسجد میں ہی آ کے آپ نے وضو کرنا ہے۔ چاہیے تو یہ کہ گھر سے وضو کر کے آئیں، یہ تو سہولت ہے اس بندے کے لیے جو مجبوراً آ گیا مسجد میں، تو اس کے لیے یہ جو ہے وہ سہولت لگا دی گئی۔ کون سی مسجدیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاں یہ سہولیات تھیں جو آج ہمیں جو ہے وہ موجود ہیں؟ تو ہر چیز کو بدعت بدعت کہنے والے وہ خود بے شمار بدعتوں کے اندر شکار ہوتے ہیں، لہٰذا بدعت فقط بدعت ہر ایک چیز کو کہہ کے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ بدعت اگر کہیں گے تو پھر ہر چیز کے اندر آپ بھی جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہو جائیں گے۔ شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک مولوی صاحب تھے، انہیں بھی یہی بدعت بدعت کہنے کا شوق تھا، تو وہ دولہا آیا، نکاح پڑھانے کے لیے گئے، سر کے اوپر کلہ باندھا ہوا تھا۔ بدعت ہے جی، کون سے صحابی سے کلہ پہننا ثابت ہے؟ یہ بدعت ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے جی، کلہ اتار دیتے ہیں، اتار کے سائڈ پہ رکھ دیا گیا۔ اب جب نکاح پڑھانے کی باری آئی اور نکاح پڑھا کے فارغ ہوئے تو اب دولہے کے والد صاحب نے نا اس کو کچھ مولوی صاحب کو، نکاح خان کو کچھ تحفہ جو ہے وہ نکاح کا دینا چاہا، فوراً ہاتھ پکڑ لیا۔ کدھر؟ کیا حضور نے نکاح پڑھانے کی فیس لی ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا؟ بھائی آپ خود سوچیں، بھائی آپ بھی تو سوال کر سکتے ہیں۔ تو آگے سے وہ مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں یہ تو خوشی کا سودا ہے نا، خوشی میں کوئی دینا چاہے۔ تو دولہا صاحب نے کہا ایک کلہ میں ابا جی دی برسیدہ پائی ہے، یہ کلہ میں نے ابا جی کی فوتگی کا پہنا ہے، یہ بھی خوشی کا سودا ہے بھائی۔ خوشی کے موقع پہ شیروانی پہنی ہے، خوشی کے موقع پہ کلہ پہنا ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے جو تم نہیں کرتے ہو؟ تمہاری زندگی کے اندر جتنے اعمال و افعال ہیں وہ سارے بدعت ہیں، لہٰذا بدعت کی تعریف کیا ہے؟ ہمارے علماء کہتے ہیں بدعت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے بدعت حسنہ اور ایک ہے بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ وہ ہے ایسا اچھا کام، ایسا نیا اچھا کام جس سے دین کو فائدہ حاصل ہو رہا ہو۔ یہ مائک کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کب تقریریں کی ہیں؟ کون سی حدیث سے ثابت ہے کہ مائک کے اوپر تقریر کرو؟ لیکن اس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اگر میں اس کو سائڈ پہ کر کے بات کروں تو سب تک آواز پہنچے گی؟ اوپر والے حال میں جو لوگ ہیں ان تک آواز پہنچے گی؟ اور بولو نا، نہیں نا پہنچتی آواز۔ تو اب اس سے سہولت ہوئی تو یہ دین کا فائدہ ہے کہ نہیں؟ دین کا فائدہ حاصل ہوا۔ تو جس بدعت سے، جس نئی چیز سے دین اسلام کو فائدہ پہنچتا ہے وہ دین اسلام میں بدعت بری نہیں ہوتی، وہ اچھی بن جایا کرتی ہے، وہ بدعت حسنہ بن جاتی ہے۔ اور جس بدعت سے دین اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہو، ایسا کوئی نیا کام جس سے دین اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہو، آپ دیکھیں کون سا ایسا کام ہے جس سے نقصان پہنچتا ہے؟ مثال کے طور پر میلاد بدعت ہے جی، اسلام کو فائدہ ہوتا ہے یا نقصان پہنچتا ہے جی؟ حضور کی محبت سینوں میں بڑھ رہی ہے، فائدہ حاصل ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے؟ تم ختم بخاری کے جلسے کرو تو وہ سارے جلسے جائز ہو جائیں، ختم بخاری کا جلسہ بلکہ بخاری ثابت کر دو یار حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑی بدعت تو بخاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے صحابی نے کہا ہے کہ بخاری سے دین اسلام لینا ہے؟ بخاری مسلم سیاستہ، یہ کون سے قرآن و حدیث، یہ جتنے بھی لوگ کہتے ہیں ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے، کوئی ایک حدیث، کوئی ایک قرآن کی آیت بتا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا اس کے رسول نے یا کسی صحابی نے کہا ہو کہ دین بخاری سے لینا ہے۔ وہاں تو سب سے بڑی بدعت پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہو، لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے وہاں پر یہ تردد پھیلانا، مجھے معانقہ کرنا جائز ہی نہیں ہے، گلے ملنا جائز نہیں ہے، یہ جمعے کی مبارک دینا جائز نہیں ہے، عید کی مبارک دینا جائز نہیں ہے، فلاں جائز نہیں ہے، فلاں جائز نہیں ہے، ہر شے ناجائز ہے کہ تو ہی جائز ہے۔ تو جو کرے تو جو تیرے حق میں ہو وہ جائز ہے اور جو تیری مخالف ہو جائے وہ ناجائز ہے۔ لہٰذا معانقہ کرنا، گلے ملنا یہ خوشی کا سامان ہے، جو جتنی جو ہے وہ صحت رکھتا ہے، وہ جتنی خوشی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ دوسرے کو ساتھ ملنا چاہتا ہے وہ ملے، لیکن شرط یہ ہے کہ دلوں سے، اندر سے قدورتیں جو ہیں وہ ختم کی جائیں، اندر سے نفرتیں ختم کی جائیں، اور ان تمام نفرتوں کو بھلا کر کھلے دل کے ساتھ دوسرے کا استقبال کیا جائے اور اس کو دل سے جو ہے وہ مبارکباد پیش کی جائے۔ جب ہم دل سے مبارکباد پیش کریں گے، اپنے اندر سے ساری قدورتیں، نفرتیں ختم کر دیں گے، تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کے ذریعے سے ہمارا ظاہر پاک کر دیا ہے، اگر ہم اندر سے قدورتیں ختم کر دیں گے تو اللہ ہمارا باطن بھی پاک فرما دے گا۔ اس لیے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کا یہ بھی فیض حاصل کرنا ہے، اور ادخلوا فی السلم کافہ، یہی عید کا پیغام ہے کہ اسلام میں، دین میں پورے داخل ہو جاؤ، صرف رمضانی مسلمان نہ بنو بلکہ پورا سال جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان کی پیروی کی جائے، جو پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر احکامات دیے ہیں ان کی پیروی کی جائے۔ صرف رمضان المبارک کے مہینے میں گانے سننے نہ چھوڑے جائیں، رمضان کے بعد بھی یہ سننے ناجائز ہیں،
ٹھیک ہے، اور پھر یہ سامان ہر جگہ پہ شیطان بکھیرے گا، ارد گرد جو ہے وہ بے پردگی کا ماحول بھی ہوگا، آپ باہر نکلیں گے گانے باجے بھی سننے کو ملیں گے، بدنگاہی بھی ہوگی، دیگر بے شمار گناہوں کے اسباب ہوں گے، لیکن آپ نے اپنی دولت کو سنبھالنا ہے، اپنی دولت ایمان کو سنبھالنا ہے، اپنے رمضان المبارک کے نور کو سنبھالنا ہے۔ جب یہ آپ سنبھالنے میں کامیاب ہو گئے، انشاءاللہ شیطان نامراد ہو کر لوٹے گا، اور انشاءاللہ بندہ مومن کامیاب ہو کر اللہ کی طرف لوٹے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جب اللہ کی طرف لوٹیں گے تو اس حال میں لوٹیں گے کہ اللہ ہم سے راضی ہوگا، ہم اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔